إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ 78ویں نشست ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی 25ویں آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ الحج کی 25ویں آیت کریمہ، اس آیت کریمہ میں متعدد باتیں ہیں، اس لیے بھی کہ اس آیت کریمہ سے ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے. سب سے پہلی اور بنیادی بات جو اس آیت کریمہ سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی آیت کریمہ سے اس آیت کریمہ کا ربط کیا ہے. صرف پچھلی آیت کریمہ سے نہیں، جو اس سے قبل کی متعدد آیات ہیں ان آیات سے اس آیت کریمہ کا یعنی جو تعلق ہے، جو ربط ہے، وہ بھی بہت اہم ہے، جاننا ضروری ہے. آپ دیکھو، اللہ رب العالمین نے آیت السجدہ کے بعد جو بات بیان فرمائی، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی آدم کو 2 گروہ میں تقسیم فرمائے اور کہا کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کی تائید اور نصرت میں رہتے ہیں، اللہ کے دین کو قبول کیا ہے، اہل ایمان، اور اس کے مقابل ہیں کفار. اب ان دونوں سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جنت رکھے ہیں، کافروں کے لیے جہنم رکھے ہیں، کس کس نوعیت کی سزا ہے، کچھ سزاؤں کا اللہ نے بیان فرمایا. اس کے بعد اہل ایمان کو جنت میں کیا نعمتیں ملیں گی، کچھ نعمتوں کا ذکر فرمایا. یہ 2 چیزیں ہو جانے کے بعد اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کفار اور مومنین دونوں کی عاقبت کا ذکر فرمایا کہ ان کے لیے جہنم ہے کفار کو، اہل ایمان کے لیے جنت ہے. اب اس کی وجہ بیان کی گئی کہ اہل ایمان جنت گئے تو کیوں گئے. کہا کہ وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. تو اہل ایمان جنت اس لیے گئے کہ وہ دنیا میں مسلمان تھے، اللہ کے دین کو قبول کیا، یعنی اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے. اہل ایمان جنت اس لیے گئے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا، اللہ کے دین پر عامل رہے، اللہ کے دین پر ثبات قدمی کا مظاہرہ کیا. ٹھیک ہے، تو کفار کو جب جہنم کی سزا سنائی گئی تو وہ ان کا کیا معاملہ تھا دنیا میں، اب اس کی بات بتائی جا رہی کہ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ. جس طرح سے اہل ایمان اللہ کے دین کو قبول کرنا ان کے جنت جانے کا ایک سبب بنا، تو کفار جب جہنم میں رہیں گے تو ان کے جہنم جانے کا سبب کیا، وہ یہ ہے کہ ان کا کفر اور اہل ایمان کو اللہ کے راستے سے روکنا. اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اہل جہنم کیوں جہنم گئے، ان کی جہنم جانے کی کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے. تو اس سبب کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام. یہ جو توجیہ جو کی ہے، جو ربط جو بتائے ہیں، وہ ابن عاشور رحمہ اللہ نے ان کی جو تفسیر ہے التحریر والتنویر، اس میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے. اس آیت کریمہ سے متعلق دوسری اور بہت ہی اہم بات وہ یہ ہے کہ جب اس سورت کا جب ہم نے آغاز کیا تھا سورۃ الحج کا، یہ تو 78ویں نشست ہے. اس کی جو پہلی نشست تھی اس میں میں نے اس بات کو بہت ہی مفصل سے ذکر کیا الحمدللہ کہ یہ سورۃ الحج مکی ہے یا مدنی ہے. اس سلسلے میں بہت مطول گفتگو ہوئی،
ماں حاصل کیا ہے آپ دوبارہ سن لیں پہلی نشست میں جو میں نے تفصیلی باتیں کی. ویسے ہماری اہلیہ نے اس کا وہ حصہ جو اس صورت کا مکی ہونا یا مدنی ہونے کا جو مبحث ہے اس کو الگ سے انہوں نے جو ہے مطلب کٹ کر کے ہمارے چینل میں ڈالے. میں تو دیکھا نہیں، انہوں نے ذکر کیا ہے اس کو. تو بہرحال تو آپ اس کو سنیں گے تو ساری باتیں سامنے آ جائیں گی. یہ صورت جو ہے نا مختلط ہے مکی آیات اور مدنی آیات سے، جیسے کہ ابن عطیہ اور دیگر اصحاب علم نے کہا. تو یہ مکی صورت بھی نہیں ہے مکمل طور پر، نہ ہی مدنی صورت ہے. یہ اور بات ہے کہ اس صورت کی جو اغلب جو آیات ہیں، اغلب کیا مطلب یوں کہیں کہ جو ہے 2/3 سے زیادہ، 2/3 آیات سے زیادہ، معدود چند کے مختصر چند ایک آیات ایسی ہیں جس کے متعلق اہل علم نے کہا کہ یہ مطلب مدنی آیات ہیں. بقیہ کل صورت مکی ہی ہے، اس کے باوجود بھی یہ مختلط صورت ہے. تو جن آیات سے متعلق اہل علم نے کہا کہ یہ مدنی آیات ہیں، ان میں سے یہ آیت کریمہ بھی جس کی تعلق سے اب ہم گفتگو کر رہے ہیں. اس میں تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس الی آخر الآیہ. یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے گویا کہ جزم کے طور پر یہ بات کہی ہے، جزمن. آپ نے کہا کہ وفی هذه الآیۃ دلیل علی انہا مدنیہ. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صورت مدنی صورت ہے، کیونکہ ابن کثیر کا یہ موقف ہے کہ سورۃ الحج مدنی صورت ہے. ابن الحج رحمہ اللہ، ابن کثیر کا تو یہی موقف ہے. تو ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی اس بات کے لیے کہ سورۃ الحج مدنی صورت ہے، اس آیت کریمہ کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے. لیکن اس آیت کریمہ سے استدلال کیسے ہے؟ اس آیت کریمہ میں وجہ شاہد کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کا کون سا حصہ ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ کل کی کل صورت مدنی صورت ہے؟ اس کا ذکر وہاں نہیں کیا ابن کثیر نے رحمہ اللہ. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی دلیل کہہ رہا ہوں، ان کی جو وجہ شاہد کیا ہے، دلیل میں ان کا وہ حصہ کیا ہے. اس آیت کریمہ سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے؟ علی الاقل یہ مدنی آیت کریمہ ہے. قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ اور علامہ ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے اپنے تفسیر میں، قاضی ابن عطیہ کی جو تفسیر ہے المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، اور علامہ ابو عبداللہ القرطبی کے الجامع لاحکام القرآن، اصلاً یہ قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ کا قول ہے، جسے یوں سمجھ لیجئے کہ ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے یعنی معنن کیا لفظاً بھی، معنن تو ہے ہی، قدیم اصحاب علم کا جو انداز ہوتا ہے نقل کرنے کا، وہ اس اعتبار سے کہ جو ہے مطلب کسی کی وہ کتاب پڑھ لیتے، عبارت پڑھ لیتے اور اپنے الفاظ میں ڈھالتے. قدیم زمانے کا حوالہ دینے کا یہی انداز تھا، بس صاحب علم کا نام دے دیتے کہ ہم نے کہاں سے لیا ہے اس بات کو. آج کا جو زمانہ ہے جس اعتبار سے اگر آپ کو جو ہے جیسے فتح الباری سے، تفسیر قرطبی سے اگر آپ کو حوالہ دینا ہو تو آپ کو جو ہے مطلب ہو بہو عبارت نقل کرنی پڑے گی، آپ کو جلد نمبر، صفحہ نمبر، حتیٰ کہ سنت الطبع کب کی طباعت ہے وغیرہ وغیرہ، یہ دور حاضر کا انداز ہے حوالہ دینے کا. تو ابن عطیہ کا یہ قول ہے جسے ہو بہو جو ہے انہوں نے نقل کر دیا ہے ابو عبداللہ القرطبی نے رحمہ اللہ. کیا بات ہے کہ قاضی ابن عطیہ اور ابو عبداللہ القرطبی رحمہم اللہ اجمعین، ان دونوں اصحاب علم نے یہ بات کہی ہے کہ یہ آیت کریمہ یعنی مدنی آیت کریمہ ہے. کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ اس کا جو نزول ہوا ہے وہ حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کا جو موقع ہے نا، کہا کہ اس موقع پر یہ نازل ہوئی، بلکہ اس کو ایک سبب کے طور پر پیش کیا ہے. قاضی ابن عطیہ کے تو یہ الفاظ ہے کہ نزلت عام الحدیبیہ، یہ آیت کریمہ عام الحدیبیہ میں حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے. جزم کے طور پر انہوں نے اس بات کو کہا ہے. تو یہ ایک موقف ہے کہ یہ آیت کریمہ مدنی ہے، بلکہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تو کل کی کل صورت کو مدنی قرار دیا ہے اس آیت کریمہ کو بطور دلیل بنا کر کے. ابن کثیر رحمہ اللہ کی دلیل جو ہے صرف یہی آیت کریمہ نہیں ہے. ابن کثیر کو کہنے کا مقصود کیا ہے رحمہ اللہ؟ وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا جو معنی مفہوم ہے کہ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اہل ایمان کو اللہ کے راستے سے، یعنی ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے اور مسجد حرام سے روکتے رہتے ہیں. تو یہ کب کا معاملہ ہے؟
اس کا ذکر ایک اور آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا ہے سورۃ البقرہ میں، اور وہ حدیبیہ کے موقع سے متعلق ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ۔ تو اس آیت کریمہ میں جو بات بتائی گئی ہے سورۃ البقرہ کی، وہی معنی مفہوم جو ہے سورۃ الحج میں بیان کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ یہ آیت کریمہ اور دونوں آیت میں جو بات بتائی گئی ہے، حدیبیہ کے موقع پر حرم میں داخل ہونے سے جو اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو جو روکا گیا ہے، اس کا ذکر ہوا ہے سورۃ البقرہ میں، اور اسی کا ذکر ہوا ہے اس صورت میں، اس آیت کریمہ میں، سورۃ الحج کی اس آیت کریمہ میں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ حدیبیہ تو مطلب اللہ کے رسول جب مدینے کو آ گئے تھے اس وقت کا واقعہ ہے، بھلے ہی وہ مکے میں وہ واقعہ ہوا لیکن ہجرت کے بعد ہوا نا، تو پھر مدنی آیت ہوئی۔ تو وہ آیت کریمہ مدنی ہے، اس پر تو اصحاب علم کی بڑی جماعت جو یہ بات کہتی ہے، لیکن وہی دلیل بنتی ہے ابن کثیر کی کہ بھئی یہ صورت جو ہے کل کی کل کیا ہے؟ مدنی صورت ہے۔ یہ مقصود ہے ابن کثیر کو رحمہ اللہ۔ قاضی ابن عطیہ نے ایک بات یہ کہہ دی ہے رحمہ اللہ کہ حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو چونکہ حرم میں داخل ہونے سے روکا گیا ہے، اسی کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہوا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ آیت کریمہ مدنی آیت کریمہ ہے۔ قاضی ابن عطیہ کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ لَهُمْ صَدٌّ قَبْلَ ذَلِكَ الْجَمْعَ۔ حدیبیہ کے موقع پر جو اللہ کے رسول کو کفار نے روکا نہ اندر آنے کے لیے، اس سے قبل ہمیں پوری تاریخ میں یعنی پوری سیرت میں کہیں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ صحابہ کے ایک جماعت کو کفار نے حرم میں آنے سے روکا ہو بطور جماعت کے۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، صحابہ کی ایک جماعت کی اگر بات کرتے ہیں تو کبھی بھی کفار سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ایک جماعت کو آنے سے روکا ہو۔ تو اس میں چونکہ ایک جماعت کو آنے سے روکا گیا ہے، تو یہ حالانکہ ایک طرح کی ایسی بات ہے جو یعنی یہ جو تقید والی بات ہے نا، جو قید لگا رہے نا کہ جو ایک جماعت کو آنے سے روکنے سے، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتی ہے یہ بات اس آیت کریمہ کی اگر بات کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ اگر سبب نزول معلوم ہو جائے، جبکہ سبب نزول سے متعلق کیا بات ہے میں آگے بتاؤں گا، لیکن یہ قاضی ابن عطیہ نے کہا کہ یہی اس کا سبب نزول ہے، حدیبیہ کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ اور بات ہے کہ قاضی ابن عطیہ نے ایک اور بات بھی کہہ دی ہے۔ قاضی ابن عطیہ نے کہا کہ الا ان یراد صدهم بافراد الناس یا لافراد الناس، اگر فرد کو روکنے کی بات آتی ہے، وہ تو مکہ میں بھی ہوا ہے، وہ تو جو ہے جب اللہ کے رسول کی نبوت کا جب آغاز تھا نا، اس وقت بھی کمزور اور غریب قسم کے صحابہ کو، افراد کو انہوں نے روکا ہے حرم میں آنے سے۔ حرم میں آنے سے مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آنے سے، اللہ کے رسول کو بھی پر انہوں نے روک لگائی۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، اللہ کے رسول کو بھی انہوں نے روکا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے طور پر۔ تو قاضی ابن عطیہ نے کہا کہ اگر فرد افراد کی بات کرتے ہیں تو گاہے بگاہے ایسے قصے ملے ہیں، لیکن بحیثیت ایک جماعت کو، مسلمانوں کی ایک جماعت کو، اللہ کے رسول اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت کو روکنے کی بات پوری سیرت میں ہمیں نہیں ملتی ہے حدیبیہ سے پہلے۔ یہ بات قاضی ابن عطیہ نے کہی ہے رحمہ اللہ۔ گویا کہ قاضی ابن عطیہ اور ابو عبداللہ القرطبی اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے تو یعنی اس سلسلے میں تو آپ نے پوری صورت کو مدنی صورت قرار دیا ہے۔ ان کے پاس جو ان کے کلام کا جو مقتضا ہے، ان کے کہنے کا جو مقصود ہے وہ یہ کہ یہ آیت کریمہ حدیبیہ کے اس واقعے کو رکھ کر ہی جو ہے نازل کی گئی ہے، یہ ان کا مقصود ہے۔ جبکہ درست بات یہی ہے کہ اس آیت کریمہ سے کسی طور پر بھی یہی نتیجہ اخذ کرنا کہ جو ہے اس کا تعلق حدیبیہ سے ہے، حدیبیہ کے وقت ہی نازل ہوئی ہے، اور جو ہے یعنی اس اعتبار سے یہ مدنی آیت ہے، اور یہ کہ جو کل کی کل صورت مدنی ہے، اس سے نتیجہ نکالنا یہ بہرحال قرین صحت نہیں ہے، اقرب الی الصحہ یہ بات نہیں ہے۔ راجح بات یہی ہے کہ یہ مکی صورت ہے، ہاں اس میں کچھ آیات ایسی ہیں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو ہے وہ مدنی آیات ہیں، لیکن اس آیت کریمہ کا جو معنی مفہوم ہے اس سے جزم کے طور پر یہ کہنا کہ یہ مدنی آیت ہے اور حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے، یہ اس سلسلے میں کوئی ہمیں اور احادیث نہیں ملتی ہیں، کہیں سے یہ بات نہیں ملتی ہے، سوائے اس کے کہ کچھ اہل علم کے اقوال کو سامنے رکھ کر کے۔
تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ میں جو معنی مفہوم ہے یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس میں شمولیت ہے، مکی زندگی سے متعلق بھی گفتگو کی گئی ہے، مدنی زندگی سے متعلق بھی گفتگو کی گئی ہے، اس لیے کہ مکی کی زندگی میں بھی کفار نے، رؤسائے کفر نے اہل اسلام کو اللہ کی عبادت کے لیے روکتے آ رہے ہیں، صرف اس اعتبار سے نہیں کہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے مسلمان رہے، وہاں پر بھی انہوں نے جینے نہیں دیا، لیکن حرم میں آ کر کے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے رسول کو بھی انہوں نے روکا۔ اس سلسلے میں متعدد واقعات ہمیں ملتے ہیں، بہت سارے احادیث ہیں جس میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حرم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کو کس طرح سے روکتے تھے۔ ایک واقعے سے آپ اندازہ لگائیے۔ ایک حدیث مبارکہ جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے الجامع الصحیح کی کتاب المناقب میں لے کر آئے ہیں۔ کتاب المناقب کیا ہے؟ وہ دراصل اللہ کے رسول کی سیرت مطہرہ ہے۔ اس میں اللہ کے رسول کی سیرت کو پیش کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا کہ باب علامات النبوۃ فی الاسلام، اللہ کے رسول علیہ السلام کی معجزات دلائل النبوہ کو آپ نے ذکر کیا ہے اس باب کے تحت۔ صحیح بخاری کا وہ مطول باب ہے، اس لیے کہ اس میں حدیث ڈھونڈنا آسان نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت ساری احادیث لائے ہیں، بہت مطول باب ہے۔ باب مطول ہے اس معنی میں نہیں کہ بہت طویل باب ہے، نہیں، اس باب کے تحت جو احادیث لائے ہیں، کثرت سے احادیث لائے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت۔ تو وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ جو ہے میں حرم جاؤں، مکہ جاؤں اور جا کر کے عمرہ کر کے آؤں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کی سیرت پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ ایک یعنی ایک تو قبیلے کے سردار تھے، خزرج کے سردار تھے، وہ رئیس الخزرج۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بہت بڑی عمر نہیں تھی، انتقالی ہوا 36 سال کی عمر میں۔ ان پر میں نے مستقل گفتگو کی ہے الحمدللہ، یعنی مستقل درس دیا ہے ان کی زندگی کو میں نے سامنے رکھ کر کے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایک باہمت انسان اور اثر و رسوخ والے انسان، اندازہ لگائیے کہ وہ جب بھی مکہ جاتے تو امیہ ابن خلف ابن ابی صفوان اسی کے گھر میں رہا کرتے تھے، اور وہ رؤسائے کفر میں سے ہے، وہ بدر میں مقتول ہوا، اسی کے گھر میں رہتے تھے۔ اور امیہ بن خلف بن ابی سفیان وہ جب بھی ملک شام جاتا تجارت کے لیے تو یثرب آتا، یثرب اس وقت کا قدیم نام تھا، یثرب آتا اور یثرب میں ٹہرتا تو یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہی کا مہمان ہوتا، پھر وہاں سے وہ تجارت کے لیے آگے نکلتا۔ یارانہ تھا دونوں کے درمیان، گہری دوستی تھی۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب مکے کو آئے، یہ کب کا واقعہ ہے؟ اللہ کے طور ہجرت کر کے مدینے کو آ چکے ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے تیزی کیسی تھی مکے کی، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں مسلمانوں کے تئیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مکے کو آئے، امیہ بن خلف بن ابی صفوان اس کے گھر میں تھے، وہ ٹھہرے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ عمرہ کریں۔ امیہ بن خلف نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، ابھی مت کریں عمرہ کرنے کے لیے ابھی مت، حرم میں مت جائیں، دن کے وقت میں جائیں، بالکل دوپہر کے وقت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب لوگ مشغول رہتے ہیں اپنے کام دام میں، حرم خالی رہے گا تب جا کے کر لینا۔ وقت کی بات ہے، کبھی رات میں جو ہے، کبھی دن میں، حسب ضرورت جو ہے، مطلب لوگوں کی مشغولیت الگ الگ رہتی ہے۔ کہا کہ دن کے وقت میں سب مشغول رہیں گے اپنے اپنی جگہ میں، تم جا کر کے جو آرام سے یہ کر لینا۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ دن کے وقت میں گئے، طواف کر رہے تھے، ابو جہل حرم میں داخل ہوا۔ اب اس تصویر کو سامنے رکھیں۔ ابو جہل نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تطوف بالبیت آمنا، یعنی اتنے امن و امان سے تم مامون ہو کر، بے خوف ہو کر، کوئی تمہیں گرفت کرنے والا نہیں، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں، اتنے آرام سے تم جو ہے اب حرم کا طواف کر رہے ہو۔ وقد آویتم محمدا واصحابہ، سبحان اللہ، تم مدینے میں، یثرب یعنی مدینۃ الرسول، یثرب میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دے رکھے ہو، گویا کہ تم نے ہمارے خلاف محاذ قائم رکھا ہے، ہمارے خلاف گویا کہ تم نے جو ہے مطلب ایک طرح سے ایکشن لیا ہے، تم نے ہمیں دکھ پہنچایا ہے، یعنی ہمارے ساتھ جن کا جو ہے تصادم رہا ہے، جو ہمیشہ ہمارے مقابل رہے ہیں، یا ہم نے جن کو ہمیشہ جو ہے اپنا مقابل سمجھا ہے، ہمارے دشمنوں کو تم نے پناہ دے رکھی ہے، اور تم یہاں آ کر کے اتنے اطمینان سے طواف کر رہے ہو، یعنی تم بخشے جاؤ گے، چھوڑ دی جاؤ گے تم،
بہرحال اس کے بعد کیا کچھ ہوا، سعد بن معاذ نے کیا جواب دیا، کیا صورتحال تھی، سب کچھ یہ آپ اس حدیث کی طرف جائیے اور مطالعہ کیجئے. مجھے سب باتیں بتانی مقصود نہیں. مجھے بتانا مقصود یہ تھا کہ اس وقت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایک بڑے انسان، یعنی اثر و رسوخ والے انسان، ایک سردار، ایک سید القوم، اور آئے بھی ہیں تو امیہ بن خلف جو خود رؤسائے مکہ میں سے ہیں اس کے گھر ٹھہرے ہیں، اور جو ہے ان کے ساتھ یہ صورتحال ہے. وہاں کے جو مسکین اور فقیر اور جو کمزور جو لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا مکے کے، جن کو وہ اپنے نظر میں غلام سمجھتا تھا، کیا کچھ سمجھتا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے خلاف کھڑا رہا یہ، تو کمزور مسلمانوں کو کیسے طواف کرنے دیتا تھا یہ. تو ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ کا تعلق آغاز نبوت ہی سے ہے، حدیبیہ ہی سے تعلق نہیں ہے. اس کا صرف حدیبیہ سے اس کو جو ہے مطلب مقید کر دینا یہ کسی طور پر بھی درست نہیں. دلائل اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں. حق یہی ہے کہ یہ جو ہے مطلب صدر المبعث جو قاضی ابن عطیہ کا لفظ ہے رحمہ اللہ، کہ آغاز نبوت ہی سے اس کا تعلق ہے. قاضی ابن عطیہ نے کہی اس بات کو، ابو عبداللہ القرطبی نے کہی اس بات کو کہ جو ہے آغاز نبوت ہی سے اس کا تعلق ہے. ہاں اس کی وسعت میں وہ بھی آ جاتا ہے حدیبیہ کا، اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ آیت کریمہ کا نزول مدنی جو ہے مطلب حدیبیہ کے موقع پر ہوا ہو. اس لیے کہ اس آیت کریمہ کا سبب نزول کیا ہے اس سلسلے میں کوئی روایت نہیں ملتی، کوئی حدیث نہیں اس سلسلے میں اس طرح سے متعلق. سبب نزول سے متعلق لکھی گئی کتابیں تو بہت ہیں. اگر آپ بات کرتے ہیں علامہ واحدی کی جو اسباب النزول ہے، اس میں تو انہوں نے اس آیت کریمہ سے متعلق کوئی سبب نزول ذکر نہیں کیا ہے انہوں نے. حالانکہ انہوں نے صحت کا اہتمام کرنے کی کوشش تو کی ہے، مقدمے میں لکھا ہے انہوں نے، لیکن اس کا لحاظ نہیں کر پائے. آپ بہت ساری ضعیف روایت لے کر آئے ہیں سبب نزول کے طور پر، لیکن اس آیت کریمہ سے متعلق کوئی گفتگو نہیں کی انہوں نے، کوئی روایت نہیں لائی انہوں نے. میں سمجھتا ہوں کہ جو عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ، جو عظیم محدث ہیں، جو آپ نے صحت کا بہت ہی لحاظ رکھا، اور مقدمے میں آپ نے لکھا ہے اس کو کہ جو ہے مطلب صحت کا آپ نے جو ہے مطلب جو ہے کوشش کی کہ جو کہ مکمل طور پر صحیح روایت لے کر کے آئیں. لیکن آپ نے اس آیت کریمہ کے ایک حصے کو لے کر العاکف فیہ والباد نہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، آپ نے اس آیت کریمہ کے اس حصے کو لے کر کے کہا کہ اس کا ایک سبب نزول ہے، اور آپ نے ایک حدیث ابن عباس ذکر کیا آپ نے. لیکن ایک تو وہ سندن جو ہے، ایک تو انہوں نے سند نہیں ذکر کی عبد الرحمن ابن ابی حاتم نے الرازی رحمہ اللہ. البتہ حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ نے ان کی جو کتاب ہے نا، کیا نام ہے اس کا، لباب النقول فی اسباب النزول، اس میں آپ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے بطور سبب کے اس آیت کریمہ کے لیے، اور عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی تفسیر کا حوالہ دے دیا ہے. اس کی سند نہیں ہے، اس پر صحت و کلام کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اور جن اصحاب علم نے اسباب نزول پر کتاب لکھ کر کے صحت کا لحاظ رکھا، جیسے شیخ مقبل ہوں، شیخ خالدی ہوں، ان سب اصحاب علم نے سرے سے اس واقعے کو ذکر ہی نہیں کیا ہے. تو سبب نزول کے طور پر اس پر ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ جو ہے کس بنیاد پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کس واقعے کے تحت نازل ہوئی ہے. یہ کہ جو ہے حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے، یہ کہا جائے کہ یہ مدنی آیت کریمہ جیسے کہ ابن کثیر نے ذکر اصحاب علم نے کہا. تو اس سلسلے میں یہی بات ہے کہ اس آیت کریمہ میں اصل کے اعتبار سے ہم باقی رہتے ہوئے کہیں گے کہ یہ مکی آیت کریمہ ہی اصل کے اعتبار سے، جب تک کہ کوئی واضح دلیل نہ ہو کہ یہ مدنی آیت کریمہ ہے. محض اس آیت کریمہ کے موضوع کو لے کر کے یہ بات کہی جائے، اس لیے کہ مکے میں بھی تو حرم میں آنے سے روکا گیا، صرف حدیبیہ کے موقع پر تھوڑی نہ روکا گیا ہے. حدیبیہ کے موقع پر روکا گیا ہے، اس کی شکل و صورت الگ ہے، اس کی تصویر الگ ہے، یہ صورت الگ ہے جو مکے میں روکی گئی، لیکن جزم کے ساتھ کسی ایک واقعے سے نہیں جوڑا جا سکتا. یہ مجھے کہنا چاہتا ہوں تجزیہ کرتے ہوئے جن اصحاب علم نے باتیں کہی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ. یہاں آج کی اس نشست میں ایک بات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ایک تیسری بات کہ الصد کیا معنی ہے. الصد کا عربی زبان میں الصد کا یعنی الصاد والدال. ابن فارس رحمہ اللہ کی زبانی اس کا جو معنی انہوں نے بتایا کہ الاعراض والعدول، یعنی اعراض کرنا، منہ موڑنا، یا کسی جانب میلان کا اظہار کرنا، کسی جانب جھک جانا. جیسے کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ فِي هَذَا الصَّدَدِ، کیا مطلب، یعنی اس طرف اب اس جانب ہم گفتگو کر رہے ہیں، یا اس موضوع سے متعلق فی الحال ہمارا ربط ہے، قرب اور اس میلان. یہ سب بنیادی طور پر اس کے معنی آتے ہیں. صد یا صدو اس کے معنی آتے ہیں یعنی ضجہ کے معنی میں چیخنا، شور مچانا، ایک خاص کیفیت کے ساتھ. وہ خاص کیفیت کیسے، میں آپ کو جیسے بتاتا ہوں، جیسے اللہ رب العالمین نے سورۃ الزخرف میں بیان فرمایا کہ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ.
جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ آیت کریمہ نازل کی سورۃ الانبیاء کے بالکل اواخر میں کہ جو بھی معبود ہیں جن کو یہ لوگ معبود بنا رہے ہیں پتھر وغیرہ سب، یہ کل ان کے ساتھ جہنم میں یہ بھی ہوں گے، یعنی ان کے معبودوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جب یہ بات نازل ہوئی کون سی سورت کا نام دیا میں نے؟ سورۃ الانبیاء میں، کہ حسب جہنم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے انما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، یعنی تم بھی جہنم میں ہوں گے، جن کو تم عبادت کرتے ہو تمہارے معبود بھی جہنم میں ہوں گے۔ اب ایسی صورت میں چونکہ ان میں سے کچھ افراد ایسے تھے جو مدینہ جایا کرتے تھے، یثرب اس وقت میں ملک شام جایا کرتے تھے، تو اہل کتاب سے کچھ پڑھ لیا کرتے، کچھ سیکھ لیا کرتے، اور بالخصوص اللہ کے رسول کی نبوت کے بعد تو ان میں سے نضر بن الحارث وغیرہ نے جا کر کے معلومات بھی لے کر کے آئے تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی جو نصارہ ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا ان کی بات کرتے ہیں نا، ان کو وہ اللہ مانتے ہیں نا، ان کو الہ مانتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ پھر تو ہمارے معبودوں سے ہمارا جو رشتہ ہے بہت اچھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو محمد تم تو اچھا مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پر گویا کہ الزامی جواب ہے ایک طرح سے، یعنی تم تو ان کو اللہ کا نبی مانتے ہو، نیک بندہ مانتے ہو، اللہ سے تم اچھے کلمات کا اظہار کرتے ہو، اگر تو پھر وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، جب عیسیٰ علیہ السلام کی بات آتی ہے تو یہ خوشی کے مارے چیخ اٹھتے ہیں، چلاتے ہیں، مارے خوشی کے مطلب جھومنے لگتے ہیں، افوج کے معنی میں، یعنی کہ دیکھو بھی ہمارے معبود جہنم میں جائیں گے تو عیسیٰ بھی جہنم میں جائیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو ہے مطلب یہ بات ہونے والی نہیں ہے۔ اس تناظر میں بس اللہ کے رسول سے الجھنا کرنا، اس طرح کی باتیں۔ تو صد یصدو کے معنی میں نہیں بتایا، لیکن صد عن کا جب معنی آتا ہے تو المنع، روکنا۔ تو ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، اس موضوع سے متعلق قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کثرت سے آیات نازل فرمائی ہیں، وقت پر، اور بالخصوص اس موضوع سے متعلق جتنی آیات ہیں، حق یہی ہے کہ ان سب آیتوں کا تعلق عمومی طور پر مدنی زندگی سے ہی ہے۔ یعنی یہ جو آیت کریمہ ہے، یعنی میں بتا رہا ہوں کہ جو عام مفہوم کے اعتبار سے ابن کثیر نے جو بات کہی یا قاضی ابن عطیہ وغیرہ نے، بات حق ہے، درست ہے، لیکن جزم کے طور پر کہنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے سوائے عموم کے، جبکہ اس آیت کریمہ کو ہم اس معنی میں لے سکتے ہیں کہ مدنی آیت ہوگی اور جو ہے مدینے سے متعلق اس پر گفتگو کی گئی ہے، لیکن قید کر دینا بس اس حد تک میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ مکی کی زندگی میں بھی ایسا ہوا ہے، اور یہ صورت مکی صورت ہے، حالانکہ مدینے میں بھی ایسا ہوا ہے۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل، وہ آیت کریمہ ہے۔ آپ دیکھو سورۃ المائدہ کا بالکل جو آغاز ہے وہ بھی مدنی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا، کفار کا، ان کا کفر اور جو ہے اللہ کے بندوں کو، اہل اسلام کو مسجد الحرام میں آنے سے روکنا، منع کرنا، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ بھلے ہی یہاں ذکر کرنے کی نوعیت الگ ہے، وجہ الگ ہے، کچھ اور پس منظر میں یہ بات کہی گئی ہے، لیکن اس کا ذکر تو ہوا ہے اس آیت کریمہ میں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الفتح میں ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر فرمایا۔ تو ان لوگوں کا کفر اور کفر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اہل اسلام کو مسجد حرم سے آنے سے مسجد حرام سے روکنا، یہ ایک مزید ان کا جو جرم ہے، مزید ان کا ایک گناہ ہے، ایک الگ سے ان کا ایک گناہ ہے جسے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ آج کی اس تفسیر سے متعلق ایک آخری بات یہ ہے کہ ان، یہ جو حرف المشبہ بالفعل ہے، اس کی جو خبر ہے، یعنی ان الذین کفروا، اس کی جو خبر ہے وہ خبر اس آیت کریمہ کا بالکل آخری حصہ ہے، جیسا کہ ابو اسحاق الزجاج اور شیخ شنقیطی نے خصوصی طور پر اس بات کو ذکر کیا ہے رحمہم اللہ اجمعین کہ ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم، یہ اس کی خبر ہے۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں اس آیت کریمہ سے متعلق۔ ایک جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ اس آیت کریمہ سے متعلق متعدد باتیں ہیں، ایک نشست میں ہم نہیں بیان کر سکتے، کچھ کر کے میں آپ کو دھیرے دھیرے بتاتا جاؤں گا انشاءاللہ۔
البتہ اتنی بات آپ ذہن میں رکھیں، جو ہماری تفسیر جو ہے پابندی سے سنتے آ رہے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک واجب یعنی ایک ہوم ورک کے طور پر، تاکہ آپ لوگ مستعد رہیں میرے بتانے سے قبل، کہ ان الذین کفروا، آپ دیکھو جب بات کفر کی گئی ہے تو صیغہ ماضی میں ان الذین کفروا، جب الصد عن سبیل اللہ کی بات آئی، اللہ کے راستے سے یعنی اللہ کے دین کو قبول کرنے سے روک لگانا، اس کی بات آئی تو یعنی فعل الحال والمستقبل یعنی الفعل المضارع، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ نہیں کہا گیا، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، کفر کو فعل ماضی میں اور الصد عن سبیل اللہ کو الفعل المضارع۔ تو اس میں کیا مطلب حکمتیں ہیں، کیا اس میں راز ہے، کیا بتانا مقصود ہے اس سلسلے میں جو ہے مطلب قرآن مجید کی دیگر آیات، اصحاب علم کے جو اقوال ہیں مفسرین کی، وہ آپ دیکھ کر کے آئیں، انشاءاللہ میں جو ہے آگے کا بتاؤں گا، آگے کا جو حصہ ہے۔ ویسے اس آیت کریمہ میں کئی ایک پہلو ہیں جس پر گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہمارے اہل خانہ کے لیے، میری اہلیہ کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، میرے لیے اللہ تعالیٰ ذخیر آخرت بنائے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائے، ہمارے معاون خاص عمرو ابن الیاس کو اللہ رب العالمین اجر عظیم سے نوازے۔ کیا وقت ہو رہا ہے ابھی؟ یعنی پونے دو ہو رہے ہیں، ہاں رات کے 1:45 بج رہے ہیں۔ الحمدللہ میں نے فون کیا ان کو اور یہ بر وقت آئے، جامعہ کے طالب علم ہیں فضیلت اول کے، اور ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو خوب اجر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔